خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے۔ بائبل مقدس میں سے ہم سٹڈی کر رہے ہیں بک آف جینیسس کی، پیدائش کی، بیرشیت، اتپتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کائنات کے آغاز کا ذکر ہے، جس میں ہمارے باپ دادا کا ذکر ہے، جس میں خداوند نے دکھایا کہ کس طرح پوری دنیا میں سے خداوند نے ایک گھرانے کو چنا، باپ ابراہیم کے، اور پھر اس کو ایک قوم بنا دیا، اور کہاں سے ہم آئے ہیں، ہمارا آغاز کیا ہے۔ بیوٹیفل بک آف دا بائبل، ون آف مائی فیوریٹس، اور اس کو میں نے بہت دفعہ پڑھا۔ خدا کا شکر ہے اس کتاب کے لیے جو کہ دنیا کی ہسٹری کو دکھاتی ہے، بتاتی ہے، اور اس کتاب میں جو ایمان کی باتیں درج ہیں وہ باقی کسی بھی کتاب میں ملنا مشکل ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کی بنیاد اس کتاب پر رکھی جا رہی ہے، اس میں خدا کی بادشاہی کی بات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ چیپٹر 19 ورس 1 میں لکھا ہے کہ میں آج چیپٹر 19 سے ہم شروع کریں گے۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اسی شام جس دوپہر کو وہاں پر باپ ابراہیم کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور لکھا ہے کہ لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح باپ ابراہیم اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھے تھے، اس کا ایک ریزن تھا، کیونکہ وہ مسافر پروری کرتے تھے، مسافروں کی خبر گیری کرتے تھے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں میرے گھر آئیں۔ یہ چیز لوط نے بھی باپ ابراہیم سے سیکھی، اور وہ مسافروں کو کہہ لیں کہ پکڑا کرتے تھے کہ لوگ میرے گھر آئیں۔ لیکن بات یہ ایک اور ریزن ہے کہ پھاٹک پر وہ کیوں بیٹھا تھا لوط، اس کا ایک ریزن ہے، اس لیے کہ وہاں پر سدوم میں اور عمورہ میں یہ بات مشہور تھی کہ لوگ اجنبیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور انہیں مختلف طرح کے نقصانات پہنچاتے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کا پھاٹک پر بیٹھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوط چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سدومیوں کے یا عمورہ کے لوگوں کے ہاتھ چڑھے تو وہ جا کر اس بندے کو پکڑ لیتے تھے، اور آبویسلی کہتے ہوں گے کہ یہ میرا مہمان ہے، تاکہ وہ بندہ کسی بھی طرح کے ظلم و ستم سے بچ سکے، کسی کی طرح کی زیادتی سے بچ سکے جو وہاں پر لوگ ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ ان سے روپے پیسے چھین لیتے تھے اور ان سے بد فعلی اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، اور اس بد فعلی کے عوض جو ہے وہ یعنی ان کو برائی کی آفر کرتے تھے، اور اس کے عوض جو ہے ان کا سارا مال و دولت چھین لیتے تھے۔ تو کوئی بھی مسافر جو تھا وہ بچ کر نہیں جاتا تھا۔ آگے جا کر ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، کیونکہ سدوم کے لوگوں نے ان دونوں فرشتوں کے ساتھ، جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، بھی ایسا کرنے کی کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوط نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جو ہے وہ اس چیز کو خود ہی ٹیکل کیا۔ بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کے اندر ابراہیم کی عادات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہ مسافروں کی خبر گیری کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات باپ ابراہیم سے سیکھی۔ اور لکھا ہے کہ ان کو دیکھ کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا، اور یہ زمین تک جھکنا جو ہے وہ سجدے کی وہاں پر بات نہیں ہو رہی، اٹس ناٹ کہ وہ ورشپ کر رہے ہیں، یہ اس زمانے کا تعظیم کرنے کا ایک انداز تھا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں یا ہندوؤں میں ماں باپ کے پیروں کو یا بڑوں کے پیروں کو چھونے کا جو ہے وہ رواج ہے، اور زمین تک جھکنا ہی پڑتا ہے پیروں کو چھونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں اور باپ کی ورشپ کر رہے ہیں یا ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عزت اور تکریم کی خاطر آپ جو ہے ان کے قدموں کو چھو رہے ہیں، مینس کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ ان کے قدموں میں ہے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کیا جاتا ہے، لیٹس سے کہ ہم موویز میں یا انڈیا کے اندر اگر فرض کرو ہم ان لائف بھی دیکھیں، تو اگر کوئی شخص اپنے ماں اور باپ کے پیروں کو چھوتا ہے تو ہمارے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آتا کہ یہ اس کی پوجا کر رہا ہے، یا وہ جو ماں باپ ہیں جن کے پیر چھوئے جا رہے ہیں ان کا بھی یہی بات ہے کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ان کی ورشپ کی جا رہی۔ سیم وے یہ ورشپ یہاں پر نہیں ہوئی فرشتوں کی، یہ ان کا تعظیم کرنے کا، تکریم کرنے کا، رسپیکٹ دینے کا انداز تھا اس کلچر میں، اور وہ چیز وہاں پر لوط نے کی۔ یوں کہہ سکیں کہ اٹ موسٹ
رسپیکٹ کی یہ بات ہے. جیسے اگر آپ کسی کو بہت زیادہ سب سے زیادہ عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ زمین تک جھکیں گے. جیسے جاپانی کلچر میں آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کے آگے جھکتے ہیں ایسے، تو یہ ایک ان کا انداز ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے. اور ہمارے کلچر میں جب چونکہ ہم ویسٹرنائزڈ ہو گئے، ہم ہاتھ ملانا جو ہے وہ ایک دوسرے سے مناسب سمجھتے ہیں. اگر کسی سے ملا جائے تو اس سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ ایک طرح سے دوسرے کو چھو رہے ہیں اور آپ اس میں شرم محسوس نہیں کرتے، اور آپ یعنی کہ آپ ایک طرح کا یہ جسچر دے رہے ہیں. ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کو یعنی کہ ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ میننگ ہوتا ہے ہاتھ ملانے کا. دوسرے آیت میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے میرے خداوندو. یہاں پر خداوندوں سے مراد گاڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سے خداوندوں سے مراد ہے مالکوں کی یا عزت کی بات ہو رہی ہے. میرے خداوندوں یعنی میرے مالکوں، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو چونکہ معلوم تھا اور وہ اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ وہ خود جا کر پچھلے باب میں کہ وہ ادھر کے حالات کو چیک کریں گے. تو آبویسلی فرشتوں کا رسپانس یہ تھا، اور لوط کا رسپانس تھا کہ آپ میرے گھر آ جائیں اور رات وہیں پر آرام کیجیے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ رات جو ہے وہ اگر یہ کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے تو نقصان اٹھا سکتے ہیں. لوط کو یہ نہیں معلوم کہ وہ فرشتے ہیں، اور لوط یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسافر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اپنے پاؤں دھوئیے صبح اٹھ کر، یعنی کہ مجھے خدمت کا موقع دیجیے اور سیف اینڈ ساؤنڈ یہاں سے صبح نکل جائیے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے. یہ ریزن یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ عوام کی اس حالت کو خود ایکسپیرینس کر سکیں جس کا ذکر، جس کا چرچا آسمان میں ہوا، اور خدا نے کہا تھا کہ میں خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. لیکن لکھا ہے کہ جب لوط بہت بضد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم نے دیکھا پچھلے چیپٹر میں کہ باپ ابراہیم نے جب ان کو انٹرٹینمنٹ کیا، وہ فسح کا دن تھا، موسم بہار کا وہ دن تھا، فسح کا دن تھا، اور بچڑا قربان کیا گیا. اور فسح سے اگلا دن جو ہے وہ بے خمیری روٹیوں کا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہو چلی ہے اور ضیافت جب تیار کی گئی تو لوط نے بے خمیری روٹی پکائی، یعنی وہ بے خمیری روٹیوں کی عید کو مناتے تھے. تو یہ سب جو ہے وہ وہاں پر چل رہا تھا اور عید منائی جا رہی ہے. لوط ہر چند کے اب باپ ابراہیم کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اس روایت کو قائم رکھا اور عید کو منانا نہ چھوڑا. اور سدوم جیسے سٹی میں بھی عید کو منایا جا رہا ہے. اور لکھا کہ انہوں نے کھایا، اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں. سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. اب چونکہ یہ خبر بڑی مشہور ہوئی تھی اور پھاٹک پر جو ہے وہ چونکہ لوط بیٹھے ہوئے تھے اور پھاٹک پر ہی یہ ورڈ ایکسچینج ورڈ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نوٹس کیا کہ یہ بہت ہی خوبصورت دو جوان جو ہے وہ آئے ہیں اور لوط کے گھر میں اترے ہیں. اور وہاں پر ان شہر کے لوگوں نے، ان کی نیت ایسی خراب ہوئی ان دونوں جوانوں پر کہ وہ رہ نہ سکے. اور لکھا ہے کہ جوان سے بڈھوں تک، یعنی کہ ایسی بے غیرتی اور ایسی گناہ پرستی وہاں پر چھا چکی تھی اور ایسا لعنت کا پروگرام وہاں پر بن چکا ہوا تھا کہ وہ سارے لوگ اس چیز میں اتنے زیادہ انوالو تھے. اور یعنی کہ حرام کاری، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گے ازم ہے اور لیزبینزم ہے، یعنی کہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے وہاں پر بہت زیادہ عام تھی، اور مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا. اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے یہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں. یعنی کہ اتنا، یعنی کہ ان کے اندر گناہ اور بدی چھا گئی کہ پورا شہر چاہتا ہے کہ اب وہ ان مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں. اور یہ یعنی کہ بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہوتی اگر واقعی میں وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے. لیکن لوط نے نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا. یعنی کہ لوط باہر وہاں پر نکلے ہیں، اور یہاں پر لوط نے جو آفر دی ہے یہ بھی غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. لوط کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
لوط کو فرق طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید ہم دیکھتے ہیں کہ لوط نے اپنی طرف سے اٹموسٹ قربانی دینے کی کوشش کی اور اپنی بیٹیاں آفر کر دیں، جو کہ بن بیاہی بیٹیاں تھیں، شادی شدہ بیٹیاں نہیں بلکہ بن بیاہی، اور ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ، لیکن یہ بھی غلط بات تھی۔ لوط کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور لوط کو ان لوگوں کو سمجھانے بجانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ بات بگڑ چکی تھی اور لوط ان لوگوں سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باز نہیں آئیں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو دینا چاہیے، تو اس وجہ سے لوط نے یہاں پر بات کی۔ بائبل کے بارے میں ایک چیز یاد رہے، لوط کی اس کہانی سے ہم نے ایک چیز اخذ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ آگے جا کر لوط اور اس کی بیٹیوں کے بارے میں جو بیان ہے، جس میں لوط کی بیٹیوں سے ہی، یعنی بیٹیوں نے اپنے باپ سے ہی بچوں کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائبل الاؤ کرتی ہے کہ ایسا کیا جائے، یا اگر یہاں پر لوط جو ہے وہ ان لوگوں کو آفر کر رہا ہے کہ میری بیٹیوں کو لے جاؤ اور ان کے ساتھ جو چاہو کرو، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہا ہے یا قانون ہے، یا چونکہ یہاں پر لوط نے ایسا کیا ہے کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کلیئرلی اور کہہ لیں کہ وداؤٹ اینی بائس کسی کی سائیڈ نہیں لیتی، اور بائبل کسی کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال رہی، اور صاف صاف سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ یہاں پر فیصلہ ہوا ہے، لوط نے جو بھی آفر کی ہے، یہ لوط کی اپنی سوچ ہے، اس کا بائبل سے یا خدا کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ واقعہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یا ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو اپنا یعنی کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ ایسے ہی ہے جیسے یہودا اسکریوتی کی سٹوری بائبل میں لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چونکہ وہ بائبل میں آئی ہے سٹوری تو ہم بھی مسیح کا انکار کر سکتے ہیں یا مسیح کو پکڑوا سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ تنبیہ کی خاطر لکھی گئی ہے، ہمیں وارن کرنے کی خاطر لکھی گئی ہے کہ لوط کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ریزن یہ تھا کہ لوط کی سوچ ایسی تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط نکل کر دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو، دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں ہیں، مینس کہ اس کی دو اور بیٹیاں ہوں گی جو جن کے ہسبینڈ بھی تھے، جو کہ آگے جا کر جن کا ذکر ہے۔ تو لکھا ہے کہ مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا ہے، کیونکہ وہ اس واسطے میری پناہ میں آئے ہیں، میری چھت کے نیچے آئے ہیں۔ اگین یہ جو کلچر ہے جو ہم پٹھانوں میں دیکھتے ہیں، اور کیونکہ پٹھان بھی اسرائیلی لوگ ہیں کہ میرا مہمان ہے اور مہمان کے لیے جان بھی حاضر ہے، اور یہ سب کچھ جو تھا یہ باپ ابراہیم سے لوط نے لیا، اور وہ اس حد تک چلا گیا کہ وہ اپنی بیٹیوں تک کو وہاں پر آفر کر رہا ہے کہ ان کو لے لو اور ان سے جو چاہے کرو، لیکن جو ہے وہ ان میرے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ اور مہمان کی عزت کے لیے جان قربان کرنے کا جو کلچر ہے جو اسرائیلیوں میں تھا وہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ لیکن اگین میں یہ کہوں کہ یہ جو چوائس تھی، یہ جو خواہش تھی، یہ جو آفر تھی، یہ لوط کی آفر تھی اور اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی، اور یہ غلط بات تھی۔ لوط کو کسی اور ریزن سے ان کو منع کرنا چاہیے تھا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میری چھت کے نیچے ہیں اور تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ پورا شہر امڑ آیا تھا اور وہ پورا شہر لوط کے خلاف تھا، تو شاید انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے اور لوط کو لگا کہ یہاں پر قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی جان بچا لوں اور اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جا، پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ اب لوط ان کے ہتھے چڑھ گیا، تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے لوط سے یعنی کہ شیطان اور ابلیس اتنا زیادہ وہاں پر غالب آ گیا ان لوگوں پر کہ انہوں نے لوط کے ساتھ بد فعلی اور حرام کاری کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے کو آیا تھا۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے یہاں پر کہ لوط کو انہوں نے کبھی بھی اپنا ہم وطن نہ سمجھا اور اس کو مسافر ہی سمجھتے رہے، اور لوط کو سارے فیصلے کا کوئی فائدہ نہ ہوا جو اس نے ابراہیم کے ساتھ جھگڑا مول لے کر کیا تھا کہ مجھے وہاں پر جاؤں گا، بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، اپنی طرف سے وہ ایک اچھے کنٹری میں جا رہا ہے جہاں پہ اس کو سب کچھ ملنے کو ہے،
لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر گناہ اور بدی ایسا بڑھ گیا کہ بالآخر انہوں نے لوط پر اپنے ہاتھ بڑھا دیے، اور لوط کو انہوں نے آخر تک مسافر ہی سمجھا۔ تو کیا فائدہ ہوا لوط کو اس ساری حرکت کا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کھینچ لیا، دروازہ بند کر دیا اور ان لوگوں کو اندھا کر دیا۔ اور گناہ اور بدی کا جو روحانی نتیجہ نکلتا ہے وہ اندھا پن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہی ہوا۔ اس سٹوری کو آگے بڑھتے ہوئے پڑھتے جائیں گے، اور خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو، وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اور جلد اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی بادشاہی میں داخل کرنے والا ہے، وہ جو کیا تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے، جس نے اپنی جان قربان کی، جس نے اپنا لہو بہایا ہے، جو مردوں میں سے زندہ ہے، اور اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے باعث، قبر میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔ خدا کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان جو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ لوط کی کہانی، سدوم اور عمورہ کی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں جینیسس چیپٹر 19 میں۔ جینیسس، برشیت، اتپتی، پیدائش کی کتاب، اور ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں ایک آیت دیکھیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 17 باب، اور اس کی ہم 26ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا، کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے، لیکن جس طرح لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ خدا ان کا شکر ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں وارن کیا ہے کہ جیسا نوح کے زمانہ میں اور لوط کے زمانہ میں ہوا، وہ آخری زمانہ میں ہوگا۔ نوح کے زمانہ میں قتل و غارت اور بدی، برائی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب طرح کی شادیاں، جی ہاں، انٹر بریڈنگ جو ہوئی وہاں پر، اور غیر جسم کی طرف رغبت ہوئی، اور یہی چیز لوط کے دنوں میں بھی ہوئی، کہ غیر جسم کی طرف راغب ہونا اور غلط شادیاں، مردوں کی مردوں سے، عورتوں کی عورتوں سے، اور خداوند کا وہاں پر آگ کو بھیجنا، عدالت کا کرنا۔ یہ سب چیزیں خداوند نے کہا کہ جیسا ان زمانوں میں ہوتا تھا، ابن آدم کی آمد سے پہلے بھی ہوگا۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے، رومیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت میں مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو کر غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ سب یہ دیکھیں کہ یہ سب جو خصوصیات تھیں
وہ زمانہ کے لوگوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، بخوبی پائی جاتی تھی، اور یہی چیز آخری زمانہ میں خداوند نے کہا کہ آئے گی۔ اور لوط کے دور میں جیسا ہوتا تھا، اور آج کا لوتی پن جو ہے، جس کو لوتی پن بیسیکلی ہم جنس پرستی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے گھرانوں کے ساتھ زناکاری کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ انسیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ آج کے دور میں اس زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گناہ بدی تھرو آؤٹ دا سینچریز نہیں تھی، لیکن انٹرنیٹ اور میڈیا اور اس سب چیزوں نے جو ہے وہ اس طرح دنیا کو کنیکٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور گناہ اور بدی بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ڈارک ویب یہ ایک چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں میں پاکستان میں ایک چھوٹی بچی کو پکڑا گیا، اس کو ریپ کیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ ایک علاقہ میں جو ہے وہ کافی تعداد میں بچوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی موویز بنائی جاتی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بیڈنگ کرتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں اور یہ سب کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، شدت کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے شدت بڑھ جاتی ہے، جیسے سدوم اور عمورہ کے علاقہ میں ہوا کہ وہاں پر گناہ اور بدی کی شدت جو تھی وہ بڑھ گئی، اور اتنا زیادہ کام بڑھ گیا کہ وہاں پر عدالت کا وقت آ گیا۔ اموریوں کے گناہ کی شدت بھی بڑھ گئی، اور پھر وہاں پر عدالت کا وقت آیا۔ اسی طرح نوح کے زمانہ کے لوگوں کے گناہ کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پھر پوری دنیا کو خدا نے جج کیا۔ ایک چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں پوری دنیا کو نیست نہیں کروں گا، تو دوبارہ یعنی کہ طوفان سے پوری دنیا کو، مطلب طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے علاقوں میں، لیکن یہاں پر جو خداوند کا کہنے کا مطلب تھا کہ بیک وقت پوری زندگی کو، پوری دنیا کو ملیا میٹ نہیں کروں گا، اور آج تک خداوند نے اس وعدے پر قائم ہے۔ اسی طرح آسمان سے آگ برسنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک دفعہ ہوا، لیکن ابھی آخری زمانہ میں یہ سب کچھ جو ہے وہ آئے گا۔ اور اگر جیسا کلام میں لکھا ہے کہ نوح کے طوفان سے پہلے کے لوگ آخری زمانہ میں آئیں گے، تو پھر ان کی سزائیں بھی آخری زمانہ میں آئیں گی، کیونکہ جب ہم بک آف ریولیشن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تمام سزائیں واپس آتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی کہ طوفان اور پانی کی لہروں سے گھبرانا، اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ سمندروں کی لہروں سے گھبرا جائیں گے، اور سمندر اوپر چڑھائے گا، اور سی لیولز بڑھیں گے، اور لوگوں کو ایسے لگے گا کہ جیسے نوح کے زمانہ کی آفت واپس آیا چاہتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سے اولوں کا برسنا اور آگ کا برسنا اور یہ سب کچھ، گندک کا برسنا، مختلف جب سزا کے طور پر پیالے الٹائے جائیں گے، تو پھر دنیا اسی سزا کو محسوس کرے گی اور اسی سزا کو ایکسپیرینس کرے گی جو لوط کے زمانہ میں سدوم اور عمورہ پر ہوئی۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ بلکہ مصر کے دور کی جو سزائیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصریوں کے اوپر موسیٰ نبی کی معرفت سزائیں آئیں، وہ بھی جو ہے وہ واپس آئیں گی، اور پھر ایلیاہ نبی کے ٹائم کی جو سزائیں تھیں، قحط اور آگ کا برسنا آسمان سے، وہ بھی ہم واپس آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں رویے اگر واپس آئے ہیں لوگوں کے، گناہ اور بدی کا لیول اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس طریقے کی چیزیں اگر واپس آئی ہیں تو ان سے منسلک سزائیں بھی واپس آ جائیں گی، ان سے منسلک لعنتیں بھی واپس آ جائیں گی، اور آخری زمانہ کے لوگوں کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ بیک وقت ان تمام سزاؤں کو، ان تمام لعنتوں کو ایکسپیرینس کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا پرابلمٹک چیز ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایک وقت میں ایک علاقہ کے لوگوں کے لیے وہ سزا آئی، لیکن کیا ہوگا کہ آخری زمانہ کے لوگوں نے چونکہ گناہ اور بدی کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ تمام زمانوں کے لوگوں کی گناہ اور بدی کے برابر یا اس سے بڑھ گئے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں، تو پھر ان کا حق یہ بنتا ہے، ان کے اوپر یہ خداوند کا، یعنی کہ رائٹ فلی خداوند ان کو پھر وہ تمام سزائیں بھی انہیرٹ کروا دے گا جو وہاں پر لوگ ایکسپیرینس کریں گے، اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو حالات جا رہے ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس چیز کی طرف، اس چیز کی غمازی کرتی ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں،
اس بات کی گمازی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس ڈگر پر چل پڑی ہے، بلکہ چل نہیں پڑی، بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ اور چونکہ بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے اور دنیا کے اندر گناہ اور بدی کا راج اور بے دینی اور بے راہ روی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے اب جو آگ کا بپتسمے کا جو وقت ہے اور دنیا جو ہے وہ کا ریفائن کیا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے ہوگا۔ آمد ثانی بڑی قریب ہے، اس لیے ہمیں توبہ کر کے بپتسمہ لینے کی اور خداوند کے اندر آنے کی اور خداوند کے ساتھ چلنے کی بے حد اشد ضرورت ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عالم ارواح اور اتھاہ گھڑا سے نکلنے والی جو مکاشفہ کی کتاب میں جو سزائیں ہیں، جو مخلوقات ہیں جو آ کر دنیا کے اندر جو ہے وہ پین اور دکھ اور تکلیف کو لے کر آئیں گے، اس کا ہم پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کلیسیا ہیں۔ لیکن ہمیں خدا ان کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلنا ہوگا، راست بازی کے ساتھ چلنا ہوگا، فرمان برداری کے ساتھ چلنا ہوگا، تابع داری کے ساتھ چلنا ہوگا، تو پھر خداوند ہمیں ہماری مدد کرے گا۔ جیسے یہاں پر ہوا کہ ابراہیم کے منہ کی وجہ سے، ابراہیم کے رشتے کی وجہ سے جو خدا کے ساتھ اس کا تھا، خدا نے لوط کی مدد کی، حالانکہ لوط جو تھا وہ ڈیزرونگ نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ ابراہیم کے باعث وہاں پر اس کے لیے بھی بچت ہوگی، جیسا خدا نے کلام میں لکھے کہ تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے، باپ ابراہیم کے ایمان کے باعث، جیسے آپ دیکھیں کہ باپ داؤد بادشاہ جو ہمارے، وہ بھی ہمارے باپ ہیں، ان کے ایمان کے باعث، ان کی وجہ سے خدا نے بہت سارے لوگوں کو، ان کی نسل کے جو بادشاہ آتے تھے، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں اپنے بندہ داؤد کی وجہ سے تمہیں چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، اور 19ویں باب میں ہم دیکھیں گے، 11 آیتوں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم 12ویں ایسے پڑھیں گے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا کہ کیا یہاں تیرا کوئی اور ہے؟ کیونکہ انہوں نے شہر کے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا اور وقت آ گیا تھا کہ اب شہر کے اوپر تباہی ہو۔ تو لکھا کہ ان مردوں نے لوط سے کہا کہ کیا تیرا یہاں کوئی اور ہے؟ دماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خدا کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ جو الفاظ فرشتوں نے ادا کیے ہیں، آبویسلی اگر انہوں نے ریفر کیا ہے کہ تیرے دماد اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں، تو اس وجہ سے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں، اور دیر از اے کانسیپٹ، اور یہ جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک نظریہ ہے، اگین جیسا میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ مختلف جو نظریات ہیں، مختلف تھیوریز جو ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایمان اسی تھیوری پر لانا واجب ہے جو کہ بائبل سے کہہ لیں کہ بائبل کے مترادف ہے، بائبل سے ثابت کی جا سکے۔ ریبائز یہ بلیو کرتے ہیں کہ لوط کے گھرانے کے ٹوٹل لوگ 10 تھے، اور اسی وجہ سے ابراہیم باپ نے جب شفاعت کی تو اس شفاعت کو 10 تک آ کر وہ ختم کر دیا، کیونکہ یہاں پر لوط کے دماد اور بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوط اور اس کی بیوی 2 لوگ، اس کے بعد 2 بیٹیاں جو بن بیاہی تھی، جن کو لوط نے آفر کیا تھا کہ یہ میری بیٹیوں کو لے لو، جب لوگوں نے اٹیک کیا تھا شہر کے لوگوں نے گھر پر، 2 وہ تھیں جو بعد میں اس کے ساتھ چلی بھی گئیں، تو یہ 4 لوگ تھے۔ اس کے بعد اس کی 2 اور بیٹیاں تھیں جن کے 2 شوہر بھی تھے، تو یہ 4 لوگ اور ہو گئے، یعنی کہ ان کے داماد تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ لوط کے 2 بیٹے بھی تھے، یعنی کہ 4 اور 4 8 اور 2 10، تو 10 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل لوط کے گھرانہ کے تھے سدوم اور عمورہ کے اندر، جس میں اس کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، 2 داماد، اور وہ دونوں یعنی کہ میاں بیوی خود 10 لوگ تھے، جس کی وجہ سے ابراہیم باپ نے 10 پر آ کر گنتی ختم کر دی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو یقین تھا، ایک طرح کی امید تھی، ایک طرح کی ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ لوط نے ایٹ لیسٹ، اگر باقی لوگ جیسے ان کو پتہ تھا کہ نو کے زمانہ میں دنیا ساری خراب ہو گئی تھی، لیکن باپ نو نے اپنے گھرانے کو سنبھال کر رکھا تھا اور اپنے گھرانے کے اندر سے کسی کو بھی خراب نہیں ہونے دیا اور کسی کو لوز نہیں کیا۔ لیکن نو میں اور لوط میں بڑا فرق ہے۔ نو جو ہے وہ بھی ایمانداروں کا باپ کہلائے، اور نو مرد راست باز ٹھہرا، لیکن لوط جو ہے یہاں پر چوک کر گیا،
کیونکہ لوط کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا، اور جب اس نے اس جگہ کو چنا تھا تو اس کی آنکھوں میں لالچ تھا، تو اس لالچ نے لوط کو کہیں کا نہ چھوڑا، اور سوائے 2 بیٹیوں کے وہ بھی راست باز نہ رہیں، کیونکہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے خیالات جو تھے وہ کیسے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی باپ کے ساتھ جو ہے وہ زنا کاری کر لی، اور اپنے باپ کو شراب پلا کر۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بیٹیاں بھی کوئی اچھی یا راست باز نہیں نکلیں، تو لوط کا پورا گھرانہ ہی کہہ لیں کہ ناراستی کا شکار تھا۔ صرف یہ تھا کہ اس وقت ان بیٹیوں نے لوط کی بات کو مانا اور فرشتوں کی بات کو مانا اور وہاں سے چل نکلیں، تو اس لیے ان کی زندگی بچ گئی۔ لیکن یہاں پر ہم ایک بگ فیلئر دیکھتے ہیں کہ لوط اپنے گھرانے کو بچانے میں بالکل ناکام رہا، اور لوط کے گھرانہ کے تمام لوگ جو تھے وہ خداوند سے دور تھے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں نکلا لوط کے گھرانہ میں جو اس راست بازی کے کرائٹیریا کو پورا کر سکتا ہے جس سے وہ شہر بچ جاتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اپنے داماد، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہاں سے نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ اب بھی وقت ایسا ہے میرے عزیزو کہ دنیا کے بدی کا شور بہت بلند ہو چکا ہے، اور کیا ہمارے گھرانہ کے لوگ، ہمارے بہن بھائی، داماد، بیٹے، بیٹیاں، ماں باپ تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا اگر ابھی عدالت شروع ہو جائے تو ہم بچ پائیں گے؟ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگیاں خدا کے حوالے کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، ہزاروں پر فضل کرتا ہے، خداوند جو رحم کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بلیسنگ دیتا ہے، شفقت ان پر رکھتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کلام مقدس کی سچائیوں کے لیے، کلام مقدس کے لیے، زندہ کتاب کے لیے، جو ہماری روح کی غذا ہے، جو ہمارے لیے پانی کا کام کرتی ہے، جو ہمیں دھو دیتا ہے، جو ہمارے لیے زندگی کے درخت کا کام کرتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے کثرت کی۔ ہم اس کلام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جو آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے، جو خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ بک آف جینیسس، برشت، اتپتی، پیدائش کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، چیپٹر 19 میں ہیں، اور یہاں پر ہم نے فی الحال ابھی تک یہ پڑھا ہے کہ کس طرح فرشتے لوط کے گھر آتے ہیں، اور سدوم کے لوگ ان دونوں نوجوانوں سے، فرشتوں سے، جو کہ 2 ینگ لوگوں کی شکل میں وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے لوط نے جو ہے وہ ان کو منع کیا، انہوں نے لوط پر حملہ کیا، فرشتوں نے لوط کو گھر میں اندر کھینچ لیا اور ان کے لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیا تاکہ وہ دروازہ نہ ڈھونڈ پائیں، اندھا کر دیا ان کو، اور فرشتوں نے لوط سے سوال کیا کہ اپنے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ باہر لے جاؤ، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کر دیں گے۔ 13ویں آیت سے دوبارہ میں پڑھوں گا، لکھے کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کی، کہا کہ اٹھو، اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے اس کو بے عزت کیا۔ رات بھر وہ ان کو منانے کی کوشش کرتا رہا کہ چلو چلو، دیٹ مینس کہ داماد اور وہ بیٹیاں جو کہ بیاہی ہوئی تھیں وہ ادھر رہ گئیں، بیٹے بھی ادھر رہ گئے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوط جب وہاں سے باپ ابراہیم کے پاس سے جدا ہوا تھا تو اس کے پاس کافی گھرانہ تھا اور اس کے نوکر چاکر بھی تھے، وہ سارے ہی لوط کے ساتھ گئے، اور مزے کی بات اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہاں پر راست باز نظر نہیں آیا۔ لوط کے گھرانے میں ایٹ لیسٹ 10 لوگ تو ہوں گے، صرف اس لیے باپ ابراہیم نے 10 لوگوں تک
جو ہے وہ آ کر روک لیا ہاتھ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ لوط کے ساتھ اتنے لوگ گئے تو وہ سب راست بازی ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم آن دی ادر سائڈ ابراہیم کے جو ہمارے باپ ہیں ان کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ علی اذر جو کہ مختار تھا اور نوکر تھا، مینیجر ٹائپ تھا ان کا، اور اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہوا تھا باپ ابراہیم نے، اس کو پیار دیتے تھے تو وہ بھی راست باز شخص تھا، اور باپ ابراہیم کے گھرانے کے سارے لوگ جو تھے وہ راست باز تھے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ جب تک ان کے ساتھ رہا، وہ اس کو اچھی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہوگی، لیکن یہاں پر ٹریننگ فیل ہو گئی، اور باپ ابراہیم نے نوٹس کیا کہ لوط جو ہے وہ راست بازی کی زندگی نہیں گزار رہا، آبویسلی اس وجہ سے لوط کا گھرانہ جو ہے وہ وہاں پر تباہ ہوا۔ لوط کے جو بیٹے ہیں جن کا ذکر ہلکا سا یہاں پہ آیا ہے، موسٹ پروبیبلی وہ ان اندھوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ بھی برائی کی راہ پر چلے گئے۔ داماد جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے مضحکہ اڑایا، اور ساتھ میں وہ بیٹیاں جو ان سے بیاہی تھی وہ بھی ادھر رہ گئیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، یعنی کہ یہ صاف کلیئرلی کلام کہہ رہا ہے کہ دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں، مینز کہ باقی بیٹے بیٹیاں جو تیرے ہیں جو اس گھر میں بھی نہیں ہیں وہ اب بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ساری ان کو دی ہے اس بات کے لیے کہ وہ فیصلہ کر سکیں، اس بات کے لیے کہ وہ اپنا ذہن بنا سکیں، لیکن صرف لوط اور اس کا امیڈیٹ فیملی جو اس کے گھر پہ رہ گئی تھی، بیوی اور دو بیٹیاں، ان کو یہ چانس ملا کہ وہاں سے بھاگ نکلیں۔ اور لکھے کہ ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ بڑا کی پوائنٹ ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے، ایک آیت میں آپ کو پڑھاتا ہوں، یہاں اس پہ غور کریں کہ کہیں تو اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک نہ ہو جائے۔ جیسے لکھا ہے کہ زبور 1 میں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ لوط نے یہ کام شروع کر دیا کہ اس کی رفاقت، اس کا رہن سہن ان خطا کاروں، ٹھٹھا بازوں اور شریروں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور اس کی سزا جو ہے، اس کی کہہ لیں کہ تکلیف، اس کے کانسیکوینسز تو ہیں، اور جیسا خدا نے کہا کہ اے دختر صیون تو بابل سے نکل آ، لیکن بابل میں رہنا جو ہے وہ اپنے آپ کو کیونکہ آپ دیکھیں نا، اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی جگہ کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے کی، تو اس کی برکات اور اس کی لعنتوں میں آپ شریک ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں میں آپ شریک ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح کی سول ٹائی کریٹ ہو جاتی ہے، اور جو بھی اس شہر یا اس جگہ یا اس چیز کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ اور اس کا اثر آپ کی زندگی کے ساتھ، زندگی پر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کو فرشتوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس شہر کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے لوط بھی جو ہے وہ ہلاکت کا کہہ لیں کہ حقدار تھا، لیکن لوط پر باپ ابراہیم کے باعث فضل ہوا۔ اور لکھا ہے کہ مگر اس نے دیر لگائی۔ آبویسلی جب اس طرح کا ایونٹ ہو، جب اس طرح کی سچویشن ہو، تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا اٹھایا جائے، کیا رکھا جائے۔ امیجن کریں کہ زلزلہ آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا گھر گر جائے گا، تو آپ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے اٹھائیں گے اور کون سی چیز ہے جو نہیں اٹھائیں گے؟ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا بنا بنایا گھر ہے، اور آپ کے لیے مشکل ہے کہ کیا میں کروں اور کیسے میں ڈیسیجن لوں۔ اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ لوط نے دیر لگائی، تو مردوں نے اس کا ہاتھ، اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ یہاں پر سپر نیچرل جرنی ہوا ہے، فرشتوں نے ہاتھ پکڑا اور ایک طرح سے اڑتے ہوئے ہی سمجھیں، یا جس طرح بھی بہت فاسٹ جو ہے وہ شہر سے نکلے۔ شاید لوط اگر چل کے جاتا تو کافی اس کو ٹائم لگتا، لیکن لکھا ہے کہ خداوند کی مہربانی اس پر، یہاں پر فضل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے،
اور صرف فضل ہی تھا جس نے اس کو بچا لیا، ورنہ لوط جو ہے اس لائق نہ تھا۔ اور لکھا ہے کہ یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس سے کہا کہ اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک نہیں جا سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، اور وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا۔ مینس کہ یہ ٹوٹل 5 شہروں کو غارت ہونا تھا اور 4 شہر غارت ہو گئے۔ سگر کا شہر، سگر کا مطلب چھوٹا ہے، اسی سے لفظ سغرا آیا ہے جو کہ عموماً خواتین کا نام بھی ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جلدی کر اور وہاں چلا جائے، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام سگر کھلایا۔ اب یہاں پر آخری زمانہ میں جیسا خداوند نے کہا کہ لوط کے ٹائم کی مانند ہوگا، جب تک تو اس جگہ پر پہنچ نہ جائے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مینس کہ جب تک کلیسیا کو خداوند سیکیور نہیں کر لے گا تب تک جو ہے وہ عدالت اور لعنت کو زمین پر نہیں برسائے گا۔ جو ہم مصیبت کے دور میں سے تو گزریں گے، جیسے لوط گزرا مصیبت کے دور میں سے، اس گناہ کی دنیا میں سے، لیکن کیا ہے کہ ہم جو آخری زمانے کی آفتیں ہیں جن کو پیالوں کی آفتیں کہتے ہیں اس کو نہ دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہمیں اس جگہ پر پہنچایا جائے گا جو کہ ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس شہر کا نام سگر قلعہ، اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط سگر میں داخل ہوا۔ مینس کے دن دہاڑے پھر وہاں پر آگ برسی۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائے، اور اس نے ان شہروں کو اور اس کی ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور جو کچھ زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے، لوط کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی، نمک کا ستون بن گئی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، اور لوط کی بیوی جو ہے اس کے دل میں ابھی تک خواہش، اس کے دل میں ابھی تک کھینچ جو ہے وہ پیچھے چیزوں کی، اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا، اور لوط اور اس کی بیٹیوں نے نہیں دیکھا، لیکن بیوی نے دیکھ لیا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ یہاں پر ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے، اگر ہم متی کی انجیل جائیں اور اس کے 13ویں باب میں دیکھیں اور اس کی ہم آیت نمبر دیکھیں گے، 13 باب اور اس کی آیت نمبر 18، لکھا ہے کہ پس بونے والے کی تمثیل سنا، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اس سے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا، جو پتھریلی زمین میں بویا گیا، وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور اچھی زمین میں جو بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے کنارے بویا گیا کلام جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، جھاڑیوں والا بھی نظر آتا ہے، پرندوں والا بھی نظر آتا ہے، اور ہمیں جو ہے پتھریلی زمین والا بھی نظر آ رہا ہے اور اچھا بیج بھی نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر جب کسی بھی دور میں ہم اس طرح کے 4 طرح کی زمینیں، 4 طرح کے لوگ ضرور پائے جائیں گے، اور خدا نے اس کو یسوع مسیح نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے 4 ایریاز میں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے کنارے والے جو لوگ ہیں جو ابلیس کی قوتوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی بدی اور برائی کے اندر ہیں، کیونکہ انہوں نے
کبھی سننا گوارا ہی نہیں کیا، اور اگر سنا بھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور ابلیس ان کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ یہ سدوم اور عمورہ کے لوگ تھے جو کہ بدی اور برائی کے اندر سر سے پاؤں تک دھنسے ہوئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پتھریلی زمین والے لوگ ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ تو کرتے ہیں لیکن ٹھوکر کھاتے ہیں جب مصیبت آتی۔ یہ لوط کے داماد اور بیٹے بیٹیاں تھے جو کہ وہیں پہ رہ گئے، جنہوں نے لوط کا مذاق اڑایا۔ آبویسلی جب لوط ابراہیم کے پاس سے نکلا تو اس نے ان کو اچھا میسج دیا ہوگا، اور اس وقت ہو سکتا ہے انہوں نے پسند بھی کیا، اور یہی بات ہے کہ بیٹیوں سے شادیاں بھی ہو گئیں اسی چکر میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر جب ٹھوکر کھائی، جب مصیبت آئی تو وہ ٹھوکر کھا گئے، اور انہوں نے لوط کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا اس کو۔ تیسرا جو تھا وہ جھاڑیوں والا تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کلام کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن خواہشیں جو ہے وہ ان کو دبا دیتی ہیں، اور وہ خواہشوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ لوط کی بیوی کی تمثیل ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ لوط کی بیوی کلام کو قبول کیا، خوشی خوشی نکل بھی پڑی، اور اس شہر سے بچ بھی گئی، اس آگ سے بچ بھی گئی، گندک سے، آگ سے نہیں مری، لیکن خواہش نے آ کر دبا لیا، اور اسی خواہش کی وجہ سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اور چوتھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ زرخیز زمین ہے جو کلام کو سن کر قبول کر کر اپنی زندگی بچا لیتے ہیں، جو لوط اور اس کی بیٹیوں پر صادق آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوط اور اس کی بیٹیوں نے آ کر جو ہے وہ یہ کام کیا، اور انہوں نے وہاں سے بھاگ کر اپنی زندگیاں بچا لیں۔ لکھا ہے کہ جب ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس کی ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سیڈ ہوتے ہیں، obviously not an ideal end لوط کے لیے، لیکن ہمیں میرے عزیزو اس تمام کہانی سے سبق لینا ہے، کیونکہ آخری زمانہ میں خدا نے کہا تھا کہ لوط کی مانند ہوگا۔ ہم کون سی کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا اس دنیا پر عدالت آنے والی ہے تو ہم اس جگہ پر جانے کے لیے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے، ہم راضی ہیں، تیار ہیں، توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، اپنی زندگی خدا ان کو دے دی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم بھی نیست ہو جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ گناہ اور بدی کا شکار ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ یسوع مسیح ناصری کی تعریف ہو، یہوشوا کی تعریف ہو، خداوند کا نام اونچا کیا جائے، عزت اور جلال پائے۔ ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے مالک کو مبارک کہتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے، ساری تعظیم خداوند کی ہو۔ چیپٹر 19 میں ہیں، پیدائش کی کتاب، اس کے 19ویں باب اور اس کی 29ویں آیت میں دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اس آیت کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے میرے عزیزوں۔ اس کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو لوط جو کہ ابھی وردی نہیں تھا، ابھی اس لائق نہیں تھا کہ اس کی اس طرح بچت کی جاتی، لیکن ابراہیم کی وجہ سے خداوند نے لوط کو بچایا۔ دو چیزیں اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ہمیں ہماری زندگی کا ابراہیم کون ہے، ہماری زندگی میں ایسے دوست، ایسے بھائی، ایسے عزیز ہونے بڑے ضروری ہیں، ایسے خادم، ایسے لیڈرز کہہ لیں یا ایسے مینٹورز، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ جڑا ہونا ضرور ہے جس کے باعث ہمارے لیے برکت کے دروازے کھلتے ہوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے نا کہ خداوند راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ راست باز جو ہے وہ روشنی کی طرح ہیں جو دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے، دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے، کلام اور برکت کو شیئر کرتے ہیں۔ سو وی مسٹ ہیو سم بڑی ان آور لائفز جو کہ ایک بلیسنگ ہو ہمارے لیے۔ وی مسٹ ہیو پیپل، فرینڈس اراؤنڈ اس جو کہ بلیسنگ کا باعث بن رہے ہوں، اور جو ہمارے لیے بچت کا باعث بن رہے ہوں، اور ہماری زندگی میں آگے بڑھنے میں ہمیں مدد کرتے ہوں، اور ایسے دوست جو کہ
جن کی وجہ سے خداوند ہم پر بھی رحم کرے، جن کی وجہ سے خداوند کی فیور ہمیں عطا ہوتی رہے۔ آن دی ادر سائڈ ہمیں ایسی راست بازی کی زندگی بسر کرنی ہے، خداوند کے ساتھ ایسے چلنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہریں، جیسے ابراہیم کی مثال ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جہتوں میں، دونوں طریقہ کار میں ابراہیم کو خدا نے بلیس کیا ہے۔ دونوں سائیڈوں سے دیکھا جائے تو ابراہیم جو ہے مین پرسن ہے۔ تو کیا ہم کسی کے لیے ابراہیم کا رول ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہماری وجہ سے برکت پا رہے ہیں، ہماری وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگیاں آگے بڑھ رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، اور ان کو خدا بلیس کر رہا ہے؟ ایسا ہونا بڑا ضروری ہے میرے عزیزو، کیونکہ جب تک ہم کسی کے لیے ابراہیم کا کام نہ کریں، جب تک کوئی ہمارے لیے ابراہیم کا کام نہ کرے، تو ہم کیسے آگے بڑھیں؟ اور ایک اور چیز یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ برکت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے، ہماری راست بازی جو ہے وہ کیسی ہے، اور سیدھی زندگی، راست بازی کی زندگی، خداوند کے خوف کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور یہ چیز ظاہر یا ثابت کرتی ہے کہ ہمارے کنیکشنز، ہمارے جو کمپنی ہے، ہمارا رشتہ داری، دوستی، بہن بھائی، بھائی چارہ، یہ سب کچھ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور خداوند ہمیں جانچتا ہے ہماری محفلوں، ہماری دوستیوں، ہمارے کہہ لیں کہ اٹھنے بیٹھنے سے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہ کام باپ ابراہیم کرتے تھے کہ وہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتے تھے، ایسی چیزوں سے دور رہتے تھے، تو اس لیے وہ باعث برکت تھے۔ اس سے اگلا پیسج جو ہے وہ اس ون آف دا ڈیفیکلٹ پیسیجز ٹو ایکسپلین، اور بہت سارے لوگ اس کو سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید یہ پیسج پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو سکپ کر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایک دو باتیں ایسی ہیں جو شرمناک ہیں اور ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہیں، لیکن چونکہ وہ لکھا ہوا ہے کلام میں۔ اور ایک چیز یاد رہے کہ بائبل مقدس فیورٹزم نہیں کرتی، بائبل مقدس صرف اچھائیاں ہماری لکھ کے نہیں بیان کرتی، بلکہ سب کچھ ویسے کا ویسا بیان کرتی، کیونکہ آئینہ ہے کلام مقدس۔ تو جہاں پر جو کچھ ہوا لوط اور اس کی بیٹیوں کے درمیان، یا بیٹیوں نے جو فیصلے کیے، وہ قانون نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آپ پہلے سے ذہن میں بنا لیں کہ اگر یہ چیز بائبل میں لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائبل ہمیں الاؤ کرتی ہے، یا بائبل میں لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے بھی کوئی اس کام کو ریپیٹ کر سکتا ہے۔ انسیسٹ جو ہے بائبل میں منع ہے، اور خداوند نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ خداوند نے اگر وہاں پر ان کو مارا نہیں یا قتل نہیں کیا اسی وقت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے ان کو سزا نہیں دی۔ خداوند نے ان کو سزا دی، اور آبویسلی وہ ہمیشہ کی زندگی سے دور ہو گئے ہوں گے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے، لیکن جو کچھ ہوا وہاں پر وہ ان لوگوں کی اپنے فیصلے تھے، لوط کی بیٹیوں کے، لوط کے، اور ان کی اپنی ذہنی اختراع تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ سوچا، حالانکہ ایسا اوائڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن بس یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ وہاں پر ہوا۔ اور چونکہ خداوند نے آزاد مرضی کے لیے سب کو پیدا کیا ہے، ہر ایک اپنا فیصلہ ہے، تو خداوند کسی کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی سزا اور جزا وہ شخص خود پائے گا۔ سو یہاں پر یہی سلسلہ ہے۔ تو اس چیز کو اس طرح یاد رکھیں کہ لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے، کیونکہ شریعت میں خداوند نے اس کو کلیئرلی اور ڈیفائن کر دیا تھا کہ کون سے رشتوں کے ساتھ آپ ازدواجی تعلق بنا سکتے ہیں، یا جن سے شادی کی جا سکتی ہے، جن سے جسمانی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے شادی کے بعد، لیکن کون سے ایسے ہیں جن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آبویسلی باپ اور بیٹی یا بہن بھائی کے ایسے رشتے ہیں جو کہ اس طرح کے چیز یا اس طرح کے عمل کے لیے نہیں بنے، اور خداوند نے اس کی سختی سے ممانعت کی، لیکن وہ ممانعت شریعت سے پہلے بھی تھی۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو شاید
یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے پہلے شاید ایسا کرنا الاؤڈ تھا، لیکن ایسا کرنا بالکل بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ خداوند نے بڑی سختی سے اس چیز کی مخالفت کی، اور جب ان کی اولادیں پیدا ہوئیں تو خداوند نے سختی سے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ حرام کی اولاد ہیں۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوط سگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا۔ اب یہ سب سے پہلا کام لوط نے جو غلط کیا ہے کہ وہ شہر میں تھے، وہ شہر جو تھا چھوٹا شہر سگر، اور وہاں پر لوگ بھی تھے۔ شاید لوط کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی مر جائیں گے، کیونکہ وہ ایکولی بیڈ تھے، وہ بھی غلط قسم کے ہی لوگ تھے۔ تو اس نے سوچا ہوگا کہ ادھر سے نکل کر اب میں پہاڑ پر جاتا ہوں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پہاڑ پر تو جا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ تو پہاڑ پر چلا جائے، وہاں پہ تو بچ جائے گا، یہ شہروں کو ہم نے مارنا ہے۔ اور اس وقت اس شہر سگر کو جو ہے وہ بچایا گیا، چھوٹے شہر کو جو 5واں شہر تھا، باقی چاروں تباہ ہو گئے، جو کہ اس وجہ سے کہ لوط وہاں پر پہنچ گیا تھا اور وہ پہاڑ تک نہیں بھاگ سکتا تھا۔ تو یہاں پر ایسا ہوا کہ بالآخر لوط نے وہاں سے بھی اپنا ڈیرا نکالا اور وہ پہاڑ پر چلا گیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ کام تو ان کے بھی ویسے ہی ہیں، پورے پانچوں کے پانچوں شہری جو ہے ناراستی سے بھرے ہوئے تھے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر بھی مصیبت آ جائے اور یہ بھی مارے جائیں، اور اس چکر میں وہ پہاڑ پر چلا گیا۔ اور لکھے کہ اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ ہی، کیونکہ اسے سگر میں بستے ہوئے ڈر لگا۔ کس چیز کا ڈر لگا؟ ایک یہ کہ لوگوں کا ڈر تھا، کیونکہ آبویسلی لوگ برے تھے۔ دوسرا ڈر اس چیز کا تھا کہ ہمیں پکڑ کر مارا نہ جائے، کہ لوگ سوچے کہ شاید ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کے گھر پہ وہ بات تو پھیل گئی تھی کہ وہ 2 فرشتے جو آئے تھے یہ ان کے گھر ٹھہرے تھے، اور انہوں نے پھر آگ برسائی، تو ان کو نہ مار دیں کہ جی تم نے وہاں پر یہ ڈسٹرکشن کروائی ہے۔ اور تیسرا ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ شہر بھی بالآخر لپیٹ میں نہ آ جائے اور اس پہ بھی آگ برسے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں غار میں رہنے لگے۔ تب پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ اب یہ جو ہے یہ بیٹیوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ان کی غلط سوچ تھی، حالانکہ دنیا بھری پڑی تھی، اگر وہ چاہتے تو کہیں اور چلے جاتے، لیکن وہ پہاڑ پر چکے رہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اسے ہم آگوش ہوں، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ تو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی، اور پلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ دوسرے روز یوں ہوا کہ پلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل میں رات کو اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ تو اس رات میں بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں۔ بڑی کہ بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے جو آج تک موجود ہیں، اور چھوٹی کے بھی بیٹا ہوا، اس نے اس کا نام بن امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بیٹیوں نے فیصلہ کیا ہے، خود فیصلہ کیا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، بائی نو مینز وی کین انڈورس دیٹ۔ اور یہ ان کی سوچ تھی کہ کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے موافق ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پہلی جب بیٹی نے، بڑی نے، جس نے یہ سوچا، جس نے یہ سارا پلان کیا، اور وہ اتنی بے حیا تھی اور اتنی کہہ لیں کہ وہ غلط سوچ کی حامل تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام موآب رکھا۔ موآب یعنی اب جو ہے اس عبرانی میں ابا کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں۔ موآب کا مطلب ہے، یا موآب کا مطلب ہے جو باپ سے پیدا ہوئی، یعنی کہ اس نے یعنی کہ بات چھپائی بھی نہیں، اور اس نے اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام ہی جو ہے وہ ایسا رکھ دیا کہ یہ میرے باپ سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ شی میڈ اٹ کلیئر، اور ساری دنیا کو جیسے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے لیکن میرے باپ سے ہے۔ تو ایک اور چیز یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ پہلی بیٹی نے جب یہ حرکت کی تو اس وقت واقعی لوط انوسینٹ تھا، کیونکہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، لیکن صبح اٹھ کے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کو کیا ہوا ہے، کیونکہ شراب پینے سے انسان تھوڑا سا کہہ لیں کہ مدہوشی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ تو ہوتی ہے چیزوں کی۔ یہ تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ بے ہوشی میں ہو، اگر وہ بے ہوش ہو جاتا تو پھر وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی بیٹی چاہ رہی تھی کرنا۔ تو لیکن وہ ہوش میں ہی تھا، اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور آبویسلی شراب کے نشے کی وجہ سے اس نے
یہ سب کچھ وہاں پر کر دیا، اور اس نے اس چیز کو چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے، جیسے بھی آپ دیکھ لیں اس کی سوچ کیا رہی ہوگی اس وقت لوط کی، ہمیں نہیں معلوم، خدا کو معلوم ہے، لیکن اس کو سارا کچھ پتہ تھا کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن دوسری رات جو ہے وہاں پر کہہ لیں کہ اس کو پتہ تھا، وہ روک سکتا تھا کہ نہیں میری بیٹی ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے یا یہ غلط ہے، تم نے جو بھی کیا رات کو وہ غلط ہے، لیکن اس نے انتظار کیا اس چیز کا۔ دوسری رات جب دوسری بیٹی نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تو پھر وہ فلی اویئر تھا۔ سو اس سارے عمل میں جو کچھ بھی جہاں پر ہوا، لوط اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ پورے طور پر انوالو تھے، اور پورے طور پر کہہ لیں کہ قصوروار تھے۔ اور ایون دو کہ بائبل میں تھوڑا سا پردہ داری کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی، آبویسلی وہ نشے میں تھا، لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہے سب کچھ۔ اور پھر ایک اور چیز بھی بالکل سامنے ہے کہ بالآخر تو اس کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب اس کی بیٹیاں حاملہ ہو گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ لوط کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کیسے سب کچھ ہو گیا، تو مثلا کوئی مرد بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ دونوں حاملہ کیسے ہو گئیں، اور پھر بیٹی نے اپنے بیٹے کا نام بھی جو ہے وہ اسی مناسبت سے رکھا کہ جو کچھ اس نے اور اس کے باپ کے درمیان میں ہوا تھا، اور شاید وہ شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی اپنے باپ کو، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ چیز ہے کہ وہ اس نے اس میں فل بے شرمی دکھائی ہے اپنے نام رکھنے کے والے سے۔ چھوٹی نے حالانکہ نام بنیمی رکھا، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بیٹا یا جو لوگوں سے پیدا ہوا، تو اس نے اس چیز میں پھر بھی تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ بنی امون جو ہیں، بنی موابی اور امونی جو ہیں، یہ ماڈرن ڈے جارڈن کے ایریا میں ہے، کیونکہ یہ ان کو علاقہ ملا تھا جہاں پر آج جارڈن ہے، اور روتھ جو ایک بائبل کا کریکٹر ہے وہ موابی عورت تھی، تو خداوند نے بڑا سختی سے منع کیا تھا کہ موابیوں سے اور امونیوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، اس سزا کے طور پر، اور اس کو آپ بائبل میں آگے جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لوط کی سٹوری ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوط کا ذکر نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ بائبل میں ریفرنسز کے طور پر ذکر ہے، لیکن لوط کی سٹوری کو خدا نے یہیں پہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد خدا نے نہیں بتایا کہ ان کی لائف میں کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، کیسے وہ مرے، کیا سسٹم تھا۔ لیکن جو کچھ بھی یہاں پر ہوا ہے خدا اس کو انڈورس نہیں کرتا، بائبل میں لکھا ضرور ہے، لیکن اس کی سختی سے مخالفت خدا کرتا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصر کے نام میں، آمین۔